آپ نے دو مختلف ٹرمنالوجیز استعمال کر لی، مرشد، قلندر، فقیر، بلکہ یہ تینوں مختلف چیزیں ہیں۔ فقیر، صوفی اور پیر، یہ ایک ہے۔ جب انسان اللہ کی راہ پہ چلتا ہے تو ایک تو اس کے استاد یا مرشد، جو بھی کہنا چاہیں آپ، وہ اس کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کی ویلیوز آف لائف، ایٹریبیوٹس پرسنالٹی کے، اور اس کے ایٹیٹیوڈ ٹورڈز لائف، ان کو وہ مینڈ کر رہا ہوتا ہے اس دائرے میں لے جانے کے لیے جو سنت کے مطابق ہے۔ ایک تو مشقت بے پناہ وہ ہے، دوسری اس پر مشقت یہ پڑی ہوتی ہے کہ وہ اپنے نفس کو کچل رہا ہوتا ہے، انا کو کچل رہا ہوتا ہے، جو بہت بڑی مشقت ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ اس کو عبادات میں، فرض عبادات کے علاوہ بہت سی عبادات کرنا ہوتی ہیں، پھر تلاوت کلام پاک کثرت سے کرنی پڑتی ہے۔ یہ ایک سٹینڈرڈ پروسیجر ہے تربیت کا، جس میں سے شاگرد کو گزارا جاتا ہے۔ اس مقام پر جب وہ اس مشقت سے گزر رہا ہوتا ہے تو وہ فقیر کہلاتا ہے۔ جب وہ تربیت اس کی ریزنیبلی مکمل ہو جاتی ہے، مکمل نہیں ہوتی، ریزنیبلی مکمل ہوتی ہے، تو اس پر سے یہ جو ایکسٹرا مشقت ہے یہ ہٹا لی جاتی ہے، تو پھر وہ فرض عبادات میں اور اس کے علاوہ نفلی عبادات جتنی تھوڑی بہت کرنی ہے اس نے کرتا ہے۔ تلاوت کلام پاک بنیادی چیز ہے، وہ کرتا ہے۔ اس مقام پر وہ صوفی کہلاتا ہے۔ اور جب وہ صوفی مرشد کی نظر میں علم اتنا کافی حاصل کر لیتا ہے کہ وہ لوگوں کو تعلیم دے سکے، لوگوں کو راستہ دکھا سکے، تو اس مقام پر وہ پیر کہلاتا ہے۔ تو پیر بمعنی صاحب عقل و دانش۔ تو یہ وہ جو فقیر کی ٹرم آپ نے یوز کی، اس کا جواب تو یہ ہے۔ جو قلندر آپ نے فرمایا، قلندر اصل میں کوئی مقام یا عہدہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک وے آف لائف ہے۔ اور وہ وے آف لائف جو ہے، اسی لیے جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو قلندر اعظم کہا جاتا ہے، کہ جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا طرز زندگی تھا کہ جو مل گیا اس پہ خوشی نہیں ہے، جو چلا گیا اس کا غم نہیں ہے، ہر وقت اللہ کا شکر، یہ طرز زندگی قلندرانہ کہلاتا ہے۔ تو وہ لوگ جو اس طرز زندگی کو اختیار کر لیتے ہیں کامیابی کے ساتھ، سننے میں آسان ہے، پریکٹیکلی کرنے میں بہت مشکل ہے، اسی لیے کم لوگ اس مقام تک آتے ہیں، تو وہ قلندر کہلاتا ہے۔ تیسری چیز آپ نے مرشد پوچھی، جو لفظ یوز کیا مرشد کا تھا۔ یہ اصل میں رشد و ہدایت، جو رشد لفظ ہے اس میں، اس سے مشتق ہے یہ، کہ وہ آدمی جو آپ کی تربیت کرتا ہے، آپ کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے اور آپ کا ہاتھ پکڑ کے اس پیغام حق پر
چلاتا ہے وہ مرشد ہے. لیکن مرشد ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ پہلے وہ خود ٹھیک ہو. وہ ایسا نہ ہو کہ سرفراز شاہ صاحب جیسا آدمی ہو جو خود بھٹکا ہوا ہے، وہ کسی کو راستہ کیا دکھائے گا. یہ بڑی احتیاط اس میں کرنی چاہیے. جب آپ کسی کو مرشد پکڑیں بہت احتیاط کیجیے. جن صاحب سے آپ متاثر ہوں کہ یہ صاحب علم ہیں اور یہ مجھے ہدایت کا راستہ دکھا دیں گے، آپ ان کی محفلیں 4-6 مہینے اٹینڈ کیجیے، قربت سے اسے واچ کیجیے. پھر بھی اگر مطمئن ہو جائیں آپ تو پھر بے شک وہاں آپ بیٹھ جائیے ہدایت کے لیے.